اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 186، آیت نمبر 187۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تھوڑی سی قیامت کی تشریح تھوڑی سی سن لیجئے۔ ساعہ کے معنی گھڑی، لمحہ یا پل کے ہیں۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ یا سرعت حساب کے اعتبار سے کہ قیامت کی گھڑی کو ساعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کا دن یہ بہت سخت دن ہے، سب کے لیے سخت دن ہے، گھبراہٹ کا دن ہے۔ انبیاء بھی ڈریں گے اس دن، اس لیے اس دن کی تیاری کیجئے۔ اس دن سوائے اعمال ایمان اور اعمال صالحہ کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنا ایمان تازہ کر لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 in 1 ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔